رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جو صاحب مال ہو کر یعنی جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے لیکن تب بھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا انجام ہوگا اس کے متعلق پڑھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، تو یہودیوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب تو فقیر ہو گیا ہے کہ اپنے ہی بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو بے وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلا دینے والا عذاب چکھو۔ یعنی انہوں نے جو اس قول میں انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اور ان کے اسلاف نے جو انبیاء کو ناحق قتل کر دیا۔ انبیاء کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ ہر نبی نے آ کر یہی کہا ہے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا معبود نہ بناؤ۔ تو انبیاء کا جرم یہ تھا، اور ان کے علاوہ جو اہل ایمان تھے جو دین کی دعوت دیتے تھے ان کو بھی یہ لوگ قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو انبیاء کا جرم یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے، تو ان کے اسلاف نے ان کو بھی قتل کر ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سارے جرائم جو ہے وہ اللہ کے دربار میں موجود ہیں، اور جن کے پاداش میں ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان سے کہیں گے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو، یعنی جو تم دنیا میں غلط غلط بیانی کیا کرتے تھے، تو آج تم جہنم کے آگ کا مزہ چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یعنی یہ وہی اعمال ہیں جو تم دنیا میں کرتے تھے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے، اور دار الجزا جو ہے وہ آخرت ہے، یعنی آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں ہم جیسا عمل کریں گے، اچھا یا برا جو بھی عمل کریں گے، ہمیں آخرت میں اسی کے مطابق جنت اور جہنم ملے گی۔ تو دنیا میں تم نے صرف برے ہی اعمال کیے ہیں، لہٰذا آج تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ آج سے جہنم تمہارا مسکن ہو جائے گا۔ تو یہ وہی اعمال ہیں جو تم نے دنیا سے بھیجے ہیں، لہٰذا اب جہنم تمہارا ہمیشہ کے لیے مسکن ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے انسان کے گناہوں پر اس کی گرفت کرنے لگ جائے تو دنیا میں کوئی بھی جاندار نہیں بچے گا، یعنی ہر کوئی مارا جائے گا۔ لیکن ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک لمحے کے لیے نہ ہی ٹلتا ہے، نہ ہی ایک لمحے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہمارے گناہوں پہ ہمیں پکڑنے لگے تو دنیا میں کوئی انسان بچے گا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، بندے ہی ہیں جو اپنے اوپر ظلم پہ ظلم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات وبالذی قلتم فلما قاتلتموہم ان کنتم صادقین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول کو نہ مانیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول اور معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو، تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟
اس آیت میں یہود کی ایک اور بات کی تکذیب کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم صرف اسی رسول کی بات کو مانیں گے کہ جس کی دعا سے آسمان سے آگ آئے اور پھر وہ قربانی اور مومنین کے قربانی اور صدقات کو جلا دے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذریعے سے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ نبی سچا ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ تو ایسا کوئی بھی معجزہ نہیں ہوا ہے، یعنی نہ ہی آگ آئی ہے، نہ ہی وہ قربانی اور صدقات کو جلائی ہے، تو آپ کے ساتھ تو ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے بحکم الہی ہمیں آپ کی رسالت پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ پہلے نبیوں میں سے کچھ نبی ایسے بھی آئے ہیں کہ جنہوں نے دعا کی، ان کی دعا سے آسمان سے آگ آئی اور اس نے قربانی اور صدقات کو جلا دیا، جس سے ایک تو یہ پتا چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی اور صدقات کو قبول کر لیا، اور دوسرا یہ پتا چلتا تھا کہ یہ نبی سچے ہیں۔ تو لیکن یہودیوں نے ان انبیاء کو بھی، ان نبیوں کو بھی، ان رسولوں کو بھی قتل کر ڈالا اور ان کی تکذیب بھی کی، یعنی ان کے حکم کے وہ جیسا چاہتے تھے ویسا معجزہ بھی وہ دیکھ لیے، لیکن تب بھی انہوں نے آخر میں ان انبیاء کو قتل کر ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے بھی تمہارے پاس ایسے ہی رسول آئے ہیں، لیکن تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے ان کی تکذیب کی اور پھر آخر میں ان کو قتل کر ڈالا، اور جبکہ وہ تمہارا ہی منچاہا معجزہ لے کر آئے، لیکن تب بھی تم نے ان کے ساتھ یہی عمل کیا کہ ان کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ یہودیوں کی ان کٹ حجتیوں پر دھیان نہ دیں، بددل نہ ہوں۔ آپ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یعنی آپ ہی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ آپ ہی کی بات کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، اس سے پہلے ایسا نہیں، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں سب کو انہوں نے جھٹلایا ہے، سب کی انہوں نے تکذیب کی ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یعنی اس آیت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والی ہے، یعنی موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس سے کسی کو بھی فرار حاصل نہیں، یعنی کوئی بھی اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی بل میں جا کے کیوں نہ چھپ جائے۔ اور قیامت، پہلی بات، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے، پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس سے کوئی بھی انسان فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ یہ دنیا میں جس نے اچھا یا برا جیسا بھی عمل کیا ہے تو اس کو پورا پورا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا، اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی، بلکہ جو جیسا کرے گا دنیا میں جو بوئے گا آخرت میں وہی کاٹے گا۔ اور تیسرا کامیابی کا معیار بتایا جا رہا ہے کہ اصل کامیابی وہ ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لیا اور جہنم کی آگ سے اپنا پیچھا چھڑا لیا، اپنا دامن چھڑا لیا، اور جنت اس کا مسکن بن گیا۔ اور چوتھی بات یہ بتائے گی کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ فریب کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا جو ہے یہ صرف دھوکے میں رکھنے والی چیز ہے، اور اس میں صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ تو جو بھی کوئی شخص اس سے اپنا دامن بچا کر نکل گیا تو وہ خوش نصیب ہے، اور جو کوئی اس فریب میں پھنس گیا تو وہ ناکامیاب ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ یعنی دنیا میں ہمیں رہ کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، جیسا اللہ اور اس کے رسول بتائے ہیں انہی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہیے، تو ہماری زندگی جو ہے اخروی زندگی ہماری سنور جائے گی، جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کیونکہ دنیا تو 4 دن کی زندگی ہے، یہاں تو ہم کیسے بھی کر کے رہ لیں گے، لیکن آخرت ہمیشہ رہنا ہے وہاں پر۔
وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے تو ہمیں اس کی تیاری، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے تاکہ ہم عذاب نار سے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔